المجيد وفرقانه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات. پروردگار عالم وحدہ لا شریک اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب کائنات ہمیں اس طرح کے ہزاروں مہینے نصیب فرمائے اور ہمیں اس مہینے سے اپنے لیے طلب مغفرت، رزق کی وسعت اور حج بیت الحرام جانے کی دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک حقیقی ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مالک اکبر تمام کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ درود پڑھ دیں مل کے محمد و اہل بیت محمد پر۔ مومن کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ تمام حضرات کو ہمارے ادارہ حسینیہ اسلامک مشن کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو اس مہینے میں صحیح معنوں میں جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے مومن کرام کہ اس رمضان المبارک میں 4 قسم کے اعمال ہیں جو کہ مشترکہ اعمال ہیں۔ 4 قسمیں ہیں ان اعمال کی۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ غالباً سرکار حضرت امام جعفر صادق اور سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رمضان المبارک کے شروع سے لے کے آخر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اے پروردگارہ ہمیں اس سال حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس جملے کے معانی اور مطالب ہے فی عامی ھذا، اس سال، وفی کل عام، اور ہر سال اے اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یعنی حج پہ جانے کے لیے کائنات میں جو سب سے قیمتی جگہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے جو اللہ کے خالص نمائندے ہیں انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ کے مہینے میں دعا کرنے کی توفیق اور دعا کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے گھر جانے کے لیے دعا کرو، ہر سال جانے کی دعا کرو، اور اس سال کی دعا کرو ما ابقیتنی فی یسر منک وعافیت وسعت الرزق، یعنی اے پروردگارہ جب تک تو باقی ہے، اور اللہ تو بہت باقی ہے، لا محالہ تھا، ہے، رہے گا، اس وقت تک پروردگارہ تو میری نعمات میں، میرے رزق میں اضافہ فرماتا رہے۔ یعنی کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے کا، اور یسر آسانیاں پیدا کر، عسر تنگی نہیں، آسانیاں پیدا کر۔ ولا تخلنی فی تلک المواقف الکریمہ والمشاہد الشریفہ، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ کون سے مقامات میں؟ یہ جو مواقف، موقف کی جمع ہے، مکان، ایسا مکان جو کریم مقام ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ بندے کریم ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں نہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جو جگہ بھی کریم اور سخی ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ اگے والمشاہد الشریفہ، اور ایسے مشہد جہاں معصوم موجود ہوں، جہاں معصوم کی حاضری ہو، جہاں معصوم کی قبر مبارک ہو، یا معصوم کے جسم کا زندگی میں وہاں یا مرنے کے بعد، شہادت کے بعد وہاں کوئی نہ کوئی اثر موجود ہو، اس جگہ کو مشہد کہتے ہیں۔ یعنی مشہد سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہی ہے کہ یہاں تیرا نمائندہ موجود ہے۔ تو جس طریقے سے آپ جاتے ہیں حلب رکہ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ہم نے دیکھا نقطہ، مشہد نقطہ تو راس الحسین،
جس کی تصویر یہاں بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ ایسی جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک، سرکار کے سر مبارک کے خون مطہر کا نقطہ ایک پوائنٹ لگا ہوا ہے، تو گویا کہ امام خود وہاں موجود ہیں۔ اور دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ والمشاہد الشریفہ، وہ مقام جو شریف ہیں، جہاں سے ہر وقت دن ہو رات ہو آنے والا شریف ہو یا بدماش ہو، اسے وہاں سے شرافت ملے گی۔ یعنی معصوم کے مقام کے لیے یہ ہے، ان مقامات پر پروردگارہ مجھے خالی نہ چھوڑنا، تو کون ساتھ ہو؟ اگلا جملہ سنیے، وَزِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ، اے اللہ جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنے جاؤں تو وہ مقام شریف بھی ہے، مقام کریم بھی ہے۔ اور نبی کی زیارت کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ کریم مقام ہے، اور نبی خود فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، الفاطمۃ منی، العلی منی، الحسن منی، یہ مجھ سے ہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ تو اگر نبی کا مقام شریف اور کریم ہے تو حسن کا مقام بھی شریف ہے، حسین کا مقام بھی شریف ہے، سید الساجدین کی قبر مطہر بھی شریف اور کریم ہے۔ تو ان مقامات کے لیے اللہ کے گھر کی دعا کریں، نبی مصطفیٰ کے قبر مطہر کی دعا کریں، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی فی عام ھذا، اس سال وفی کل عام، ہر سال پروردگارہ ہمیں اس مقدس مقامات پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اللہم صلی علی، اور پھر صلواتک علیہ وآلہ، یعنی کیا جملہ ہے؟ تیری طرف سے درود، تیری طرف سے صلوات، صلواتوں کا پروردگارہ تیری رحمتیں علیہ نبی محترم پر، وآلہ، اور نبی کی آل پر مجھے توفیق دینا کہ جب میں مقام شریفہ پر پہنچوں تو میرے منہ سے درود کی تسبیح جاری ہو جائے۔ تو مومنین کرام میں گزارش کروں، دیکھیں یہ مقامات شریفہ جو ہیں، یہ مسجدیں جتنی بھی کائنات میں ہیں، یہ کعبہ کی نقل ہے، اور یہ کعبہ کی نقل جہاں جہاں ہے وہاں دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے، گھر کے جھگڑے نہیں لا سکتے، مسجد میں کھڑے ہو کے گالی نہیں نکال سکتے، مسجد میں کھڑے ہو کے اپنی فیملی، اپنی برادری کے مسائل کو، رشتہ داریوں کو حل نہیں کر سکتے، مسجد میں کھڑے ہو کر کے بےہودہ کلمات نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہے؟ نقل ہے، شبیہ ہے اس اصل کی جس کا نام کعبہ ہے۔ شبیہ میں کیا نہیں کر سکتے؟ دنیاوی باتیں نہیں کر سکتے۔ کیا وہاں کرنا چاہیے؟ جیسے ہی اس شبیہ میں، نقل میں جو کعبہ کی نقل ہے، وہاں جاؤ اور جا کر کے 2 رکعت نماز تحیہ مسجد کو سلامی کے 2 رکعت نماز پڑھو، درود پڑھو، قرآن مجید پڑھو، اللہ اللہ کرو، نیک باتیں کرو، مولانا صاحب سے بیٹھ کر کے ڈسکس کرو شرعی مسائل کے لیے۔ یہ حکم ہے مسجد، یہ نقل ہے۔ نقل کا اتنا احترام ہے کہ اونچی تم نہیں بول سکتے ہو، گھر کی باتیں تم نہیں کر سکتے ہو، لو اولاد کی باتیں نہیں کر سکتے ہو، کسی کو مار پیٹ تم نہیں سکتے ہو، یہ نقل ہے۔ تو جو اصل ہے، جو کعبہ اصل ہے، اچھا تو پھر کائنات میں دنیا کو صرف کیا نصیب ہوا ہے؟ ایک کعبہ کی نقل ہر کائنات کے ذرے ذرے میں، حتیٰ کہ بریڈ فورڈ میں 103 مساجد ہیں، کعبہ کی نقل ہیں۔ لیکن اس کعبہ کو جنہوں نے کعبہ بنایا، جنہوں نے بتایا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ حرم ہے، کیونکہ تمہارے بڑے جو تھے وہاں شراب لے کے آ گئے، تمہارے بڑے جو تھے اپنے اباؤں اقباؤں میں چاقو اور چھریاں اور خنجر لے کر کے آ گئے۔ تو جنہوں نے کعبے کو کعبہ بنایا، ان کی نقل گھر کی صرف کسی کو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس قوم کا نام ہے شیعان علی، اور وہ بناتے ہیں حسین